السلام علیکم ناظرین، نوائشر اسٹوڈیو سے میں ہوں رانا امجد اقبال۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں میاں والی کی معروف شخصیت، سیاسی و سماجی رہنما، امیدوار صوبائی اسمبلی عبدالغفور خان ایڈوکیٹ۔ میاں والی کے مختلف مسائل کے اندر الجھا ہوا یہ سیاسی رہنما آپ کو سڑکوں پر، مختلف جگہوں پر، عام آدمی کے اندر مسائل حل کرتا نظر آتا ہے اور میاں والی کے دکھوں پر پریشان بھی دکھائی دیتا ہے۔ عبدالغفور خان ایڈوکیٹ آج خصوصی طور پر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے میاں والی کے موجودہ مسائل پر۔ جناب عبدالغفور خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرا سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہوگا کہ میاں والی میں کچھ لوگ قتل و غارت کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اسے ہوا دیتے ہیں اور اسے بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قتل و غارت کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے حل کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں رانا صاحب نوائشر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا کہ میں عوام کے سامنے اس گمبھیر مسئلے کا جو حل ہے وہ پیش کر سکوں آپ کے پلیٹ فارم سے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ میاں والی میں نہ تو ایجوکیشن کی کمی ہے اور نہ ہی کوئی فزیک میں پرابلم ہے، بڑے صحت مند اور ہیلدی قسم کے لوگ ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے وہ بے روزگاری کا پرابلم ہے۔ جب انسان بے روزگار ہوتا ہے، نوجوان نسل اس وقت گلیوں پہ، دکانوں پہ، پلوں پہ، میلوں ٹھیلوں پہ آوارہ گھوم رہی ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے بچے جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، وہ اپنی مصروفیت پھر منفی سرگرمیوں میں اپنی ڈھونڈتے ہیں۔ اور میاں والی کی جو روایت رہی ہے وہ اس میں کچھ قصور والدین کا بھی ہے، کچھ بزرگوں کا بھی ہے کہ وہ اپنی روایات اور خاندانی روایات اور اپنی خاندانی دشمنیوں کے قصے جو بیان کرتے ہیں اس نوجوان نسل کے سامنے جو ابھی پنگھوڑوں میں ہوتی ہے۔ وہ بچے جب یہ قصے سن کر جوان ہوتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمیں جو مختلف کردار گزرے ہیں، امن نواز بربری اور میرا گندے والا اور جو ہے محمد خان ڈھورنالیہ اور اس قسم کے بہت سارے کردار وہ ہیرو کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ میاں والی میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے، موجودہ جو قتل و غارت کی لہر چلی ہوئی ہے، اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری اپنی جگہ پر، ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے۔ جوڈیشل سسٹم میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ میاں والی کے لیے کم از کم حکومت پنجاب کو آفت زدہ یا متاثرہ ضلع قرار دے کر، نہیں، یہ صرف کوئی میاں والی کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ قتل و غارت تو پورے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات میاں والی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی قتل کی واردات ہوتی ہے، دشمنیاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، گھر میں لوگوں کے ذاتی رشتوں ناتوں کے جھگڑے ہیں، زمین کے جھگڑے ہیں، ان سارے جھگڑوں کے نتیجے میں جب قتل ہوتے ہیں تو لوگ پولیس پر لان تان شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ نہیں، میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں۔ پولیس اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہم سوسائٹی ہیں، ہم وکلاء ہیں، ہم استاد ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم صحافی ہیں، ہم جو دنیا میں معاشرے میں عزت کا مقام معاشرہ ہمیں دیتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کی اس طریقے سے وجہ ہے کہ اب ایک آدمی جرم کرتا ہے اور میں سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں ود ان ویک ود ان منتھ جو ہے صلح کے لیے اس کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جا کر اس کو جو ہوتا ہے مستغیث ہوتا ہے اس کو ہم تھریٹ کرتے ہیں کہ جناب صلح کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، وہ تو کر لیا، وہ بہادر آدمی ہے یا اس نے پہلے اتنا ظلم کیا ہوا ہے، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ بالآخر جو ہے بندہ رام ہو جاتا ہے، مان لیتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے۔ اگر چوری چکاری یا ہرٹ کیس میں تو 1.5 سال بندہ جیل میں رہ لیتا ہے، لیکن مرڈر کیس میں میاں والی میں 100 میں سے 70% لوگ جو ہیں ود ان 6 منتھ صلح کر لیتے ہیں۔ سر، صلح جو ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ ہیں جی اگر صلح کمیٹیاں بنا دو، یہ کر دو، یہ تو میرے نزدیک تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو صلح جو نہ ہو پھر کیا اس کا دوسرا بھی کوئی حل ہے کہ کیا کیا جائے؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم خود جو
میرا بچہ، آپ کا بچہ یا کسی کا بچہ بھی کوئی بھی جرم کرتا ہے، پہلے تو والدین اس سے نفرت کریں. اس سے نفرت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مقتول گھر ہے، جو قاتل ہے، وہ گھرانوں کی، برادریوں کی آپس میں صلح ہونی چاہیے، لیکن دونوں فریقین کم از کم اس قاتل کو صلح کے باوجود 15 سے 20 سال کا عرصہ جیل میں رہنا چاہیے، تب جا کر یہ امن ہو سکتا ہے. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہے اس مسئلے پر؟ ہاں، ریاست کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ جو کیس چلان ہونے تک پولیس کا جو ورک ہے، اس میں جو ڈنڈی ماری جاتی ہے وہ ڈنڈی نہ ماری جائے. لیکن اگر ڈنڈی نہ بھی مارے، پولیس بڑی ایمانداری سے کام کرے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ڈسکس ہو گیا ہے. کیا ریاست نے جزا اور سزا کا جو عمل معطل کر رکھا ہے، اس کے اثرات نہیں پڑ رہے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، تو قصاص کا عمل رکا ہوا ہے. قصاص کا مطلب صرف پیسے ہیں یا سزا؟ قصاص کا وہ دیت ہوتی ہے. قصاص تو قتل کا بدلہ قتل ہوتا ہے. جب تک آپ مجرم کو لٹکائیں گے نہیں، سزا نہیں دیں گے. اب آپ اور ہمارا گزر جو ہے جیل کے سامنے روڈ سے ہوتا ہے، تو ہم نے روزانہ کی بنیاد پر ان قاتلوں کو جیل سے ہار پہنے ہوئے، گھوڑوں پر سوار، گاڑیوں پر سوار، گاڑیوں پر ہار لگے ہوئے تو نکلتے ہوئے ہم روز دیکھتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم قاتل کو ہیرو، قاتل کو چودھری بنا کر پھر رکھتے ہیں، اور قتل کرنا بھی بڑا آسان ہے. 30-40 لاکھ روپے دیے صلح کے، قتل کیا، پھر گھوڑوں پر سوار ہو کر جیل سے باہر نکلے اور معاشرے کے معزز آدمی بن گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مجرم کو سزا دلوائیں تو اس سے اس میں کمی ہوگی؟ میں آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی سائیکی الگ ہے اور میاں والی کی سائیکی الگ ہے. میاں والی میں جب ہمارا بچپن تھا تو جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے ایک بندے کو سر عام پھانسی یہ جو میلہ گراؤنڈ میں لگائی تھی. 15 سال تک اس کا اثر رہا تھا. اگر آج بھی میاں والی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایگزیکیوشن ڈیتھ پنشمنٹ کی اگر شروع ہو جائے ہر گاؤں میں، جس طرح بندوق سے زخمی ہو کر خون آلودہ لاش جا رہی ہے نا، اسی طرح اگر پھانسی لگی ہوئی 4 فٹ 3 فٹ کی لٹکی ہوئی گردن اگر اسی گاؤں میں چلی جائے نا، تو یقیناً یہ قتل عام رک جائے گا. جی، عبدالغفور خان صاحب نے یہ بڑی اہم بات کی کہ اگر یہاں پر جزا اور سزا کا عمل شروع ہو جائے، پنشمنٹ دی جائے، چند ایک کو سزا ملے گی، تو اس سے قتل و غارت میں یقیناً کمی آئے گی. سر معاشرے کے اندر ہمارے لوگ بلا جواز طور پر بہت سے، اس وقت اگر آپ فیس بک پر دیکھیں بھری پڑی ہے سوشل میڈیا کہ اتنے قتل ہو گئے، میاں والی کا چہرہ مسخ کیا جاتا ہے. میاں والی کے اندر اگر کوئی واردات بھی ہوتی ہے تو ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہم میاں والی کو دہشت زدہ علاقہ قرار دے کر پیش کریں، یا میاں والی کا امن اور میاں والی کا مثبت چہرہ پیش کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اہلیان اقتدار میاں والی اور اہلیان اقتدار پاکستان سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں ہے کہ میاں والی میں یہ جو پالیسی میکر ہیں، میاں والی کے پالیسی میکر کون ہیں، اور میاں والی کے لیے خصوصی طور پر ہمیں جو ہے کبھی بھی اسلام آباد کا شہری اور ویجیلنٹ اور اس کا مینٹل لیول جو ہے، اور یا لاہور کا شہری اور اس کا جو مینٹل لیول ہے اس کے برابر ٹریٹ نہ کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے. ہماری درخواست یہ ہے کہ اس وقت میاں والی کے لیے فی الفور گورنمنٹ پنجاب جو ہے وہ رینجر کو طلب کر کے روب قائم کرے، ریٹ قائم کرے گورنمنٹ کی. نمبر 1. نمبر 2، پولیس کی مدد کے لیے ہم جو سفید پوش طبقہ ہیں، ہم پولیس کو جا کر تھریٹ نہ کریں اور رشوت پیش نہ کریں. پولیس کی مدد کریں اور پولیس کا روب قائم کرنے میں پولیس کا ساتھ دیں. جب نو پیس وداؤٹ فیئر، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور جب تک اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کے دن جو انعام بھی رکھا ہے تو ساتھ سزا بھی رکھی ہے. اور دنیا میں بھی جرم کو روکنے کا واحد ذریعہ سزا ہے. سزا کے علاوہ موٹیویشنل طور پر ہم لیکچر کے ذریعے مجرم کو قائل نہیں کر سکتے. جی، آپ آخر میں میاں والی کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟
میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ مائیں جن کے پیٹ سے یہ جوان جنم لیتے ہیں، وہ ٹیچرز جن کی آواز سن کر وہ الف بے سیکھتا ہے، وہ مولوی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سکھاتا ہے، اگر معاشرہ سارے کا سارا مجرم سے نفرت کرنا شروع کر دے، چاہے ماں ہو، استاد ہو، وکیل ہو، جج ہو، جرم سے جب تک نفرت نہیں کریں گے، جرم یوں ہی بڑھتا پھلتا اور پھولتا رہے گا، خون بہتا رہے گا۔ ہم اس وقت میاں والی کو لہو میں ڈوبا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کے قصوروار ہم خود جو سول سوسائٹی ہے وہ برابر کے شریک ہیں، کیونکہ یہ رانا صاحب میں آپ کو ایک بہت ہی پتے کی بات بتاتا ہوں، ایک کنسیپٹ آف دا سوسائٹی جو ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے مجرم تو سوسائٹی کا ایک نمائندہ اس بندے کو جیل کی سلاخوں سے اپنی ضمانت پر نکال کر دوبارہ سوسائٹی میں انجیکٹ کرتا ہے۔ تو وہ صرف ایک رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ میں نے ایک بندے کو ضمانت پہ رہا کرایا، اس کا ضامن بنا۔ اگر میں ضامن بنا ہوں کسی بندے کا تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اس بندے کو اتنا موٹیویٹ کروں، اس کو ٹائم دوں کہ اس سے جو جرم سرزد ہوا ہے وہ اس جرم پہ اپنی شرمساری کا اظہار کرے اور آئندہ جرم سے توبہ کرے۔ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جرم کو۔ ہم نے دیکھا ہے شادیوں میں، موتوں پہ، گلیوں بازاروں میں جو بندوقیں لٹکائے ہوئے درندہ صفت لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، تو سوسائٹی ان کو بہت آنر اور ریسپیکٹ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے اصل میں کہ جرم سے نفرت نہیں ہوتی ہے۔ جی، عبدالغفور خان ایڈوکیٹ صاحب نے بہت خصوصی اچھی باتیں کی، معاشرتی مسائل کو بیان کیا، ہمارے رویوں کے اوپر انہوں نے تفصیلی روشنی ڈالی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جرم سے نفرت کریں۔ قتل و غارت کا سلسلہ روکنے کے لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ پولیس اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیس، اگر ہر فرد کے ساتھ ایک پولیس اہلکار بھی تعینات کر دیا جائے تو پھر بھی جب تک ہم اپنے رویے نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ وارداتوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ دیکھتے رہیے نوائے شرر نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔